الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جن کا وجود مسعود تمام لوگوں کے لیے باعث برکت ہے، آپ کی ولادت، آپ کا بچپن بھی ہم سب کے لیے خوبصورت بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا
جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے محنت کرتے رہے، اس کو جمع کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہے اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی ظہور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی شادی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیاں لوگوں کو دکھاتے رہے ہیں۔ بالخصوص وہ واقعہ جو ہاتھی والوں کے نام سے مشہور ہوا، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعے کیا تھا، اور وہ واقعہ عرب کے ہاں کیلنڈر کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام الفیل 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل۔ قیس بن مخرمہ فرماتے ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عام الفیل، ہاتھی والوں کے سال ہماری پیدائش ہوئی ہے، اور ہم عمر ہیں۔ اور پیدائش کا جو دن تھا، اس حوالے سے صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ کی روایات کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے نبی، آپ پیر کا سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل ویوم اموت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، یہی وہ پیر کا دن ہے جس دن مجھ پر وحی اتاری گئی، اور یہی وہ دن ہوگا کہ جس دن میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو بالاتفاق عام الفیل 571 عیسوی اور سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہینہ اور تاریخ میں امت میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور کچھ کا کہنا ہے، کچھ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوئی، کچھ کا کہنا محرم میں، کچھ سفر میں، اور کچھ ربیع الاول کا مہینہ لکھتے ہیں۔ زیادہ راجح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور پھر جب ربیع الاول کا مہینہ، اس کی تاریخ میں بھی سیرت نگار اور تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے 2 ربیع الاول، کچھ نے 8، اور کچھ نے 9، کچھ نے اسی طرح 10 ربیع الاول، کچھ نے 12، کچھ نے 17 اور 18 ربیع الاول کی تاریخیں نقل کی ہیں۔ تو
تو اس میں جو اختلاف ہے یہ امت کے ہاں معروف بھی ہے اور یہ مسلمہ بھی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، ایسی بات ہے جس میں تاریخ دان اور سیرت نگار آپس میں مختلف فی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے اس میں بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ آپ کے والد گرامی کے گھر مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ اسی میں رہائش پذیر رہے۔ یہ وہ آپ کا گھر ہجرت کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے بیٹوں کے حصے میں آیا، انہوں نے لیا، اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد یہی گھر عقیل کی اولاد کے پاس رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہ گھر حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف نے 1,00,000 دینار کی عوض خرید لیا، اور پھر یہ گھر اس کے پاس رہا۔ اور ایک وقت آیا بنو عباس کے خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی، اور ایک روایت میں ان کی والدہ اور ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے اس گھر کو خرید کر مسجد میں منتقل کر دیا، اس کو مسجد بنا دیا۔ پھر وقت گزرا، خانہ کعبہ کی توسیع ہوتے ہوتے آپ کے گھر تک بھی پہنچی، اور آج وہ گھر ایک لائبریری میں مکتبۃ العامہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اہل کتاب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت عقیقہ بھی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کچھ چیزیں فطرت میں سے ہے، اور ان میں سے ایک چیز عقیقہ بھی ہے، ان میں ایک چیز عقیقہ اور ختنے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنوں کے حوالے سے ابن القیم رحمہ اللہ نے 3 باتیں نقل کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی مختون تھے، جب پیدا ہوئے تو ختنے آپ کے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے ختنے کیے۔ تیسری بات یہ لکھی ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کے ختنے کیے۔ اور تینوں باتوں کے دلائل میں مورخین نے کچھ اقوال نقل کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تینوں باتیں، آپ پہلے سے مختون تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ کے ختنے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دادا نے آپ کے ختنے کیے۔ تینوں باتوں کے ذیل میں جو روایات لکھی گئی ہیں ان میں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ مباحث ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو رزلٹ یہ نکالا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیے جو آپ کے علم میں نہیں، آپ کی دسترس میں نہیں ہے۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں سیرت میں اور تاریخ میں کوئی ایسی صحیح بات جو صحیح سند سے ہو وہ ہمیں نہیں ملتی، اور قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہمیں یہ بات وہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ ختنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی رکھنے کی باری تھی، تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن مجید میں 4 بار اس کا ذکر آیا ہے، اور چاروں مرتبہ ہی اس کا ذکر نبوت کے ذیل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور وہ بشارتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی آمد سے پہلے جو اہل کتاب میں اور انجیل اور تورات میں لکھی گئی تھی، بالخصوص عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارتیں دی تھیں ان میں آپ کا نام احمد ہے، اور یہ سورۃ الصف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام محمد اور احمد یہ ذاتی نام ہے جو آپ کے دادا اور آپ کی والدہ نے رکھا، اور دونوں کو ہی اللہ نے خواب کے ذریعے سے یہ نام اشارتاً یا صراحتاً بتائے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب آیا، ان کی پشت پر ایک زنجیر نمودار ہوئی
جس کے کئی سرے ہیں، اس کا ایک سرا آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور اس درخت کے جو پتے ہیں وہ نور کے طرح منور اور چہک رہے ہیں، اور اس درخت سے مشرق و مغرب، شرق و غرب کے لوگ لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے دادا نے اس کی تعبیر کسی معبر سے پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کے نور ہدایت سے شرق و غرب منور ہوں گے، اور لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، اور اس کے نور سے ایک جہاں منور ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کے دادا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام پھر محمد رکھا کہ اس کی تعریفیں شرق و غرب میں کی جائیں گی، اور آپ کے نام کا معنی بھی یہی ہے، تعریف کیا گیا۔ اور اسی طرح کی ایک خواب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو آئی، انہوں نے بھی اس طرح کا یہ خواب دیکھا کہ آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو سید البشر ہوں گے، فخر موجودات ہوں گے، ان کا نام احمد رکھا جائے گا۔ تو ان خوابوں کی بنیاد پر، اور یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں کیونکہ یہ نام اللہ نے چن لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو آپ کی والدہ اور آپ کے دادا نے رکھا وہ محمد الرحمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ آپ کے کئی ایک صفاتی نام جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہیں اور احادیث میں بھی اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام وہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں، وہ اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی ولادت کے بعد ایک اہم مرحلہ عقیقے کا بھی ہے، تو اس میں 7ویں دن آپ کے دادا نے عبد المطلب نے جانور ذبح کیے، اور پھر قریش کا ایک بہت بڑا اجتماع اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی، ان کو کھانا بنایا۔ تو جب بیٹا دکھایا گیا اور کہا گیا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش نے کہا، اعتراض اٹھایا کہ آپ نے یہ نام روایات سے ہٹ کے کیوں رکھا؟ اس وقت نام تھے عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ جو ان کا بت تھا، عبد مناف، اس طرح کے دیگر نام، جیسے ہم عبد العزیز، عبد العلیم، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کا، بیٹوں کا نام رکھتے ہیں، وہ عبد العزیٰ، عبد مناف اور اس طرح کے دیگر نام رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، نام کسی بھی چیز کی علامت ہوا کرتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، اس کا میلان کیسا ہے۔ اور آج ایک روایت چل پڑی ہے کہ نام وہ رکھنا ہے جو کسی نے نہ رکھا ہو، اس کا معنی کیا ہے کچھ پتہ نہیں، اگر پتہ بھی ہو تو وہ معنی کئی دفعہ درست نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا ناموں کے اثرات انسانی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ مشہور محدث سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے جد امجد جو رسول اللہ کے زمانہ میں تھے وہ کیا تھے؟ ان کا نام جس کا معنی تھا مصیبت زدہ، آپ نے فرمایا اپنا نام تبدیل کر دو، اس کا نہیں میرے دادا نے باپ نے رکھا، میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو نام کے اثرات ایسے ہوئے کہ کہتے ہیں آج تک ہمارے اوپر مصیبتیں ہی ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم مکمل طور پر لاس میں ہیں۔ اگر وہ نام تبدیل کر کے کچھ خوشحالی والا نام رکھتے اللہ ہمیں خوشحالی دے دیتے۔ یہ وہ محدث بات کر رہے ہیں جو امام فی الحدیث سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ تو ان کو کہا گیا یہ دیکھیے، اس بچے کو دیکھیے، اس بچے کو دیکھ کر ہمیں یہی سمجھ آتی ہے یہ وہ بچہ ہے جس کی شرق و غرب میں تعریف کی جائے گی، حمدیں بیان کی جائیں گی، اس لیے ہم نے اس کا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، اور عربوں میں ایک روایت تھا، وہ کونیت بھی رکھا کرتے تھے بچوں کے نام سے، ابو القاسم، ابو الحسن، مختلف ناموں سے، بیٹے کا نام اس کے ساتھ ابو لگا کے اپنی کونیت رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی کونیت ابو القاسم بھی ہے، ابو ابراہیم بھی ہے، لیکن معروف ابو القاسم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کونیت کے حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کے نام کے ساتھ تو نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی کنیت کے ساتھ کنیت نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک آدمی نے آواز ابو القاسم، آپ اس کو متوجہ ہوئے، اس نے کہا آپ کو نہیں بلایا، فلاں شخص کو بلایا ہے۔ آپ نے کہا میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو،
پھر محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. آپ کی زندگی کے بعد آپ کے نام پر نام بھی رکھا جا سکتا ہے, آپ کی کنیت کے ساتھ کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے. تو اس کے ساتھ جب ایک مرحلہ تھا جو ابتدائی طور پر نام کے حوالے سے اور اس کے ساتھ تاریخ ولادت اور مہینے اور جائے پیدائش, ختنے اور نام کے حوالے سے, اور اسی طرح آخری جو مرحلہ تھا ابتدائی عقیقہ, جب یہ سارے مراحل طے ہوئے اس کے بعد عرب کا ایک دستور تھا اپنے بچوں کو وہ شہری علاقوں سے اٹھا کر وہ دیہاتی علاقوں کی خواتین آیا کرتی تھیں ان کو دے دیا کرتے تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو اور بہترین وہ ادب و آداب اور تہذیب سیکھ سکیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی تہذیب وہ اس کا بہترین جو ایک آشکار یا اس کا ایک بہترین مظہر جو ہوا کرتا ہے وہ دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے. ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں. اب آپ شہروں کی آبادی میں شہری بچوں کو جو شہروں میں پرورش پا رہے ہیں, مکسر, اردو, انگلش, پنجابی, یہ سارا مکسر سا ہے. لیکن آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو خالص جو پنجابی, ہم اس پر فخر نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, صرف مثال دے کے بات سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ پنجابی جو ہے وہ خالصتاً جو آپ کو اس کا جو تہذیب اور تمدن ملے گا وہ دیہاتوں میں ملے گا. ایسے ہی عربوں میں تھا, اور عربوں میں وہ بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجتے تہذیب سیکھیں, تمدن سیکھیں اور تندرست و توانا ہوں. اور یہ رواج بڑی دیر تک بنو امیہ کے دور تک بھی رہا, حتیٰ کہ جو بادشاہ تھے اس وقت کے, خلیفہ تھے, پوری امت مسلمہ کے بادشاہ, ان کے بیٹوں کو بھی دیہی علاقوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہاں جا کر وہ تہذیب سیکھیں. اور یہ سلسلہ جاری رہا. خلیفہ جو بنو عباس کے خلیفہ تھے اس میں چھٹا خلیفہ ولید بن عبد الملک, اس کو کسی وجہ سے اس طرح دیہی علاقوں میں نہ بھیجا جا سکا. رزلٹ یہ نکلا کہ وہ عربی زبان سے بالکل ہی غیر تعلق اور کچھ نہ کچھ ضرور غیر تعلق ہو گیا. وہ ذوق, وہ شاعری کا اور اشعار کا وہ ذوق جو اس زمانہ میں ایک بہت بڑا ایک فخر سمجھا جاتا, بڑھوتی کی علامت سمجھا جاتا تھا, جو عربی دانی اور اس کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کو ایک معیار سمجھا جاتا تھا, اس دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک بالکل اس چیز سے نابلد تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بچپن میں ان کو دیہی علاقوں کی طرف نہ بھیجا جا سکا, بلکہ وہ شاہی وہ دربار میں ہی پرورش پاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور آپ کو دودھ پلانے کا سلسلہ, یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا, اور یہ آپ کو 7 دن تک دودھ پلاتی رہیں. اس کے ساتھ ہم بھی جانتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو دوسری خواتین کی ہیلپ کی یا اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا وہ آپ کی خدمت میں رہیں, حضرت آمنہ کی خدمت کرتی رہیں, اور ان کے خوبصورت لال محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یتیم بیٹے کی خدمت میں مصروف رہیں, اور ابتدائی طور پر پرورش بھی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اگر اس روایت میں کچھ ذوق بھی ہے, فرماتے ہیں ام ایمن امی بعد امی, میری ماں کے بعد میری ماں ام ایمن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تک اور آخری دم تک حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے, ان کے پاس بیٹھا کرتے, اپنی ماں کا پیار لیا کرتے, اور وہ یہی ام ایمن تھی رضی اللہ عنہا. آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق خاص دائیں اور بائیں بازو, انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جایا کرتے تھے, اب ہم جایا کریں گے. ابوبکر و عمر صاحبین اور رفیقین پیارے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ چلے اور ام ایمن کے دروازے پر پہنچتے ہیں, ام ایمن کی خدمت میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہم. جب باتیں شروع ہوئیں, تذکرہ رسول چھڑا, محبت کی باتیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, محبت کے وہ گلدستے جو آپ کی زندگی میں پرو دیے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا ام ایمن کی آنکھوں میں ابھی بھی زندہ اور تازہ تھا، اور آج وہ دیکھتی ہیں رسول اللہ کی عدم موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر میرے دربار میں ہے، میری خدمت میں ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ حوصلہ دیتے ہیں، اے ام ایمن اللہ کے نبی بہت بہترین جگہ پہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں میرے بچوں میں اس لیے نہیں رو رہی، میں رو اس لیے رہی ہوں ولیکن ابکی ان الوحی قد انتقى من السماء، آج کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ، اس کا تعلق زمین سے ٹوٹ چکا، وہ آج کے بعد آسمان سے وحی لے کر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ وحی والا فرشتہ جو زمین پر آیا کرتا نہیں آئے گا، سلسلہ ختم ہو چکا، انقطاع ہو چکا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس زمین پر نبوت کے بعد سب سے بہترین شخصیات، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ختم نبوت پر آپ کی مہر لگ چکی ہے اور آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت سے عقائد ہیں، بہت سی باتیں ہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو دودھ پلانے والوں میں سے ثویبہ جو ابو لہب کی لونڈی ہے، اس نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کو آزاد کیا، اور یہی وہ ثویبہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ جو آپ کے چچا ہیں ان کو بھی دودھ پلایا، تو آپ کے چچا اور آپ رضائی بھائی بھی ہیں۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ جو سب سے معروف ہے داعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خود ہی بیان کرتی ہیں، ابن اسحاق نے اور بہت سے سیرت دانوں نے اس واقعے کو لکھا۔ فرماتی ہیں کہ اپنے خامد کے ساتھ میں بنو بکر قبیلے سے، جن کا اپنا بنو بکر بن سعد ان کا قبیلہ تھا، یہ طائف کے مضافات میں طائف کی وہ آبادیاں جو دیہی علاقوں سے تعلق رکھتی تھیں وہاں کی رہنے والی تھیں، وہاں سے نکلتی ہیں اپنے خامد حارث کے ساتھ، اور اپنے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ ان کو ساتھ لے کر نکلیں تو پاس ایک سفید رنگ کی گدی تھی جو مکمل طور پر لاغر تھی، اس پر سوار تھیں۔ قحط کا زمانہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے نکلی شاید کچھ ملے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولیں گے۔ کہتی ہیں اتنی لاغر تھی کہ وہ سارے قافلے والے تنگ تھے کہ تیری اونٹنی کی وجہ سے، تیرے اس گدی کی وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ خیر پورا قافلہ تھا عورتوں کا جو شہری علاقوں میں جا کے بچے گود میں لینے کے لیے جا رہی تھیں۔ آخر کار مکہ میں پہنچیں اور اس تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ، کوئی نہ کوئی وہ ان کو مل گیا، اور یہ تمام عورتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس کو دودھ پلائیں، لیکن تمام عورتوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا کیونکہ یہ یتیم بچے ہیں، اور والد سے ہی انعام و اکرام کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ ان کا خیال تھا یہ یتیم بچہ ہے، اس کی بیوہ ماں اور دادا کیا دے گا ہمیں، ان سب نے اس کی پیشکش کو نہیں مانا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامد حارث سے کہا کہ اب کچھ نہیں ملا، چلو یہ بچہ لے لیتے ہیں۔ اس نے ہاں کوئی حرج نہیں، لے لیں۔ بچے کو لیا اور اپنے مکہ کے پڑوس میں جو جگہ تھی جہاں پر وہ تشریف رکھتے تھے وہاں آ کر پہنچے تو کہتی ہیں میرا جو دودھ پیتا میرا اپنا بچہ تھا، اس کے لیے بھی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، بچہ روتا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے ایسی برکتوں سے کے دروازے کھولے، ہماری اونٹنی دودھ دے رہی تھی، میری چھاتی میں اللہ نے ایسا دودھ اتارا کہ دونوں بھائی سیر ہو کر پی کر سو رہے تھے، واپس اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھیں تو دیکھتی ہیں کہ وہی سفید وہ گدی جو سب سے پیچھے تھی اب سب کو چھوڑ کر آگے جا رہی تھی، وہ حیران تھی تو جو ہوا کیا۔ اپنے گھر پہنچتی ہیں، برکات کے ایسے مناظر اور مظہر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان کی بکریوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے اور ان کے ارد گرد کے لیے ایسے کارآمد اور خیر کا باعث بنی کہ دوسری عورتیں اپنے چرواہوں کو کہتی ارے کم بختو تم بھی بکریاں وہاں چروایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن ان کو کیا پتہ اس کا تعلق چرنے سے نہیں، اس کا تعلق تو رسول اللہ کی آمد سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔
عزیزان گرامی، وقت گزرا، برکات کو دیکھتے نہیں، 2 سال کا وقت وہ گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مکہ میں تشریف لاتی ہیں اور عرض پیش کرتی ہیں آپ کا بیٹا، 2 سال کی مدت پوری ہوئی، اپنا بیٹا سنبھالیے، لیکن دل نہیں چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے۔ خیر نہیں چھوڑا، منت کی، ترلا کیا اور ان کو وہ کچھ باتیں کی بھی، آپ کا بیٹا تندرست ہے، جوان ہو رہا ہے، مزید سیکھے گا، ان کو اس طرح کی باتیں کر کے دوبارہ پھر واپس لے آتے ہیں۔ آپ کا بچپن ایسے ہی گزرا، لڑکپن کی عمر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بھی بیان کریں گے۔ اس واقعے سے 3 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کی آمد خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے۔ اللہ کے لیے رسول اللہ کی تعلیمات کو سینے سے لگائیے، اللہ زندگی کو برکتوں سے نہ بھرے تو پھر کہیے گا۔ دوسری بات، رضاعت کے کچھ اصول ہیں۔ رضاعت، اس کی پہلی بات یہ ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے، قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور جو رشتے نسب سے، میری والدہ، میرے والد، میرے بہن بھائی، سارے وہ رشتے جو حلال و حرام ہیں، جو رشتے یہ نکاح کے اعتبار سے بالکل ایسے ہی رشتے رضاعت سے بھی حلال و حرام ہو جاتے ہیں۔ جو رضائی چاچا ہے، رضائی بتیجی ہے، رضائی بانجی ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی نکاح حرام ہے، جیسے سکے چاچا اور سکے بتیجے بانجیوں کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر جو انسان راضی رہ جاتا ہے، اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ حلیمہ ساری خواتین چھوڑ گئی تھیں، یہ محمد رسول اللہ یتیم ہے، اس سے کیا ملے گا؟ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں اور بہترین فرماتے ہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیے، جہاں بھی رکھا اس مالک کی حکمت ہے، اس مالک کی خوشنودی ہے، اس کی حکمتوں کو ہم جانیں نہ جانیں، بس ہمارا یہی کافی، وہ اللہ جو ہمیں 70 سے زیادہ ماؤں سے پیار کرنے والا، وہ اللہ جو ہمیں بہت ساری رحمت اور مہربانیوں سے نوازنے والا، ہم سے برا نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت پر راضی رہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔